السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت سے یہ بیان سنتے ہیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج سے کئی سو برس پیشتر سے جب سے امت مسلمہ اپنے اصل مقام اور منصب سے بتدریج ہٹنی اور گرنی شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اس زوال، اس انحطاط، اس تنزل اور ہمہ قسم کی گراوٹ کے اسباب کوئی مختلف نہیں. جو روز اول تھے وہی آج ہیں. تباہی والے، ہلاکت والے، گراوٹ والے اعمال تواتر کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے انحطاط اور تنزل مزید گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس زوال سے، اس انحطاط سے بچنے کی تدبیریں کم ہیں اور کم سے کم تر ہیں، اور زوال کی طرف جانے کے اعمال، عملی کاوشیں، شعوری، غیر شعوری، دانستہ، غیر دانستہ، ہر پہلو سے انحطاط کی طرف جانے والے سفر میں ہم آگے آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں. اس صورتحال میں امت کے تمام افراد، پڑھے لکھے جاہل، خواب دیکھتے رہتے ہیں، کچھ مخلص کڑتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم کلمہ گو، خدا کو ماننے والے، ایسے خدا کو ماننے والے جو حی قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر واخفی ہے، جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، جس سے کوئی طاقتور نہیں، جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، ایسے خدا کے ماننے والے، اور اس کے ایک ایسے پاک پیغمبر، کامل اکمل شخصیت کے مالک پیغمبر کے ماننے والے، اور اس کی ایک ایسی کامل کتاب جو زندگی کے تمام شعبوں کے اصول، اس کے احکام، اس کی تمام تدریجی مراحل، زندگی کے تمام شعبوں کے اصول اور قوانین، ان کی تدریج، ان کی تشریح، حتیٰ کہ زندگی کے معمولی سے معمولی حرکات کے انداز کی بھی تعیین کرتی ہے. اس کتاب کے، اس نبی کے، اس خدا کے ماننے کے باوجود ہماری حالت یہ کیوں؟ یہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ محض اس ماننے سے دنیا میں کبھی کسی مسلمان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ چونکہ میں خدا واحد و قہار، خدا لم یزل، خدا حی و قیوم، خدا علیم و خبیر، خدا عزیز و لطیف، خدا حکیم و بصیر، سمیع و علیم، حنان منان دیان، تمام صفات والا حی و قیوم خدا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور، سب پر غالب، محض اس کو اتنا ماننے سے وہ اپنی تمام نعمتیں، تمام نصرتیں، تمام فتح مندیاں اور کامرانیاں اور تمام رحمتیں صرف اس آدمی کے اتنا کہنے پر اس کے سپرد کر دے. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی بےہودہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی غفلت اور اس سے بڑی نادانی کبھی نہیں ہوئی. ایک آدمی محض یہ سمجھے کہ چونکہ میں خدا کو مانتا ہوں، چونکہ میں نبی کو مانتا ہوں، چونکہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، دنیا کے اندر کبھی کامیابی کے نتائج محض اس ماننے سے کبھی عمل میں نہیں آئے. اس کے مقابلے میں جو خدا کو نہیں مانتا، اپنے اس عقیدے کا بربلا اعلان کرتا ہے، اس کفر کا، پیغمبر کے وجود کا انکار کرتا ہے، کتاب کو نہیں مانتا، گاڈ لیس، پروفٹ لیس، بک لیس، ایسی سوسائٹی، ایسے معاشرے کے قیام کے لیے جس کے اندر خدا کے وجود کے اقرار کی گنجائش باقی نہ رہے، جہاں پیغمبر کا نام لینا جرم قرار دے دیا جائے، جہاں کتاب ہدایت کا ذکر جو ہے سب سے بڑا قابل تعظیم جرم بن جائے، اس سوسائٹی کی تخلیق کے لیے وہ خدا کا منکر، پیغمبر کا منکر اور قرآن کا منکر، آسمانی کتابوں کا منکر
جب عملی جد و جہد کرتا ہے اپنے اس نظریے، اپنے اس عقیدے کے فروغ کے لیے، اس کے لیے ہم نوا پیدا کرنے کے لیے وہ تمام مزاحمتوں سے ٹکراتا ہے، تمام مشکلات کو عبور کرتا ہے، ہر قسم کی مشکلات سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اپنے اس کفر کے لیے، اپنے اس الحاد کے لیے، اپنے اس زندگا کے لیے، تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومے گی۔ وہ عمل کر رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا غار میں گھس کر وہاں تسبیح اور سجادہ کے وہاں بیٹھ کر وہ ایک ہیر پھیر کے منتر تیار کرتا ہے۔ خدا کو ایسے غافل، جاہل، اجٹ، گوار، نالائق یا پرلے درجے کے مکار ماننے والے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی تمام بصیرت، اس کا تمام علم، اس کا تمام فہم و فراست، تمام تدبر، تمام شعور، اس کا تمام ادراک، اس کی تمام دانائیاں، اس کی تمام حکمتیں خداوند قدوس عز و جل کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ یہ ہے وہ رویہ۔ تسبیح من 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 جادوگروں کا ٹولہ ایک پھر محض داڑھی بڑھا لینا، محض سجدے پہ سجدہ ساری رات پڑھتے رہو۔ معاشرے کے اندر جو تبدیلی تم لانا چاہتے ہو، بددیانتی ختم ہو، ملاوٹ ختم ہو، حرام خوری ختم ہو، بے گناہوں کا قتل ختم ہو، لوگوں کے مال جان عزت آبرو محفوظ ہو، یہ تمہارے تسبیح و سجادہ سے نہیں ہو، نہیں ہوں گے۔ ساری رات میں نفلیں پڑھتا رہو اور صبح کو اٹھ کر اسی معاشرے میں بالکل خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ پھرتا رہوں جس معاشرے کے اندر رشوت عام، میرا وجود اس میں کوئی مزاحمت پیدا نہیں کرتا، جس معاشرے کے اندر زنا کی تمام ترغیبات سرکاری تحفظات کے ساتھ عام ہو، میرا وجود وہاں کوئی مزاحمت پیدا نہیں کرتا، جہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارنے، ان کو خوفناک مقدمات میں الجھا کر، ان کو سزائے موت دے کر، ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی ناپاک منصوبے، ناپاک سازشیں عملی وجود اختیار کرتی ہوں۔ میری منمن، میری تسبیح، میرا سجادہ، میرا بالشت بھر کا یہ ماتھے پر سیاہ کلنک کا ٹیکا خدا کی رضا مندی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے یہ میرا خاصہ ہے، میں کسی کو میں یہ اس کے کہنے پر نہیں دیتا، کوئی مجھ سے زبردستی لے نہیں سکتا، یہ میرا خاصہ ہے۔ خدا ہے ہی وہی جس کے اندر رحمت ہے، اور رحمت اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر وہ چاہے کہ میں ان لوگوں کو جو یہ روپ دھار کر بہروپیے، مذہبی بھیڑیے، درندے، استحصالی نظام کے مذہبی شعبے کے یہ گھن چکر قسم کے چوکیدار، یہ چیئرمین جنہوں نے لمبے لمبے چوغے اور یہ ماتھے پر وہ کیا اسے کہتے ہیں جس پر آپ چھریاں تیز کرتے ہیں، لگتا ہے مجھے یوں کہ شاید اس کے ساتھ ہی اپنے ماتھے پر یہ اتنے لمبے لمبے محراب صف کے پاؤں والی جگہ سے ماتھے کو رگڑتے ہوئے یہ اس کی آخری سرے تک پہنچ کر محراب بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں بڑا زاہد شب زندہ دار، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ زنا ہو رہا، شراب ہے، جوا ہے، لوگ اور یعنی فحاشی، تمام منکرات، تمام وہ اعمال، حتیٰ کہ تمام وہ افکار، وہ خیالات، تمام وہ طرز زندگی کے تمام وہ رخ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، مذموم ہیں، قابل نفرت ہیں، جن کے اختیار کرنے، جن کے قبول کرنے، جن کے ساتھ معاونت کرنے پر اللہ نے وعید سنائی ہے۔ میری تسبیح، میرا سجادہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، نہیں بنتا نا رکاوٹ، تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن یہ شیخ صاحب یہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں، ان کو سرکس کے بندر کی طرح الٹا لٹکایا جائے گا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی ریاضتیں، اس کے نوافل
یہ اللہ کے دین کو پامال کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، ان کے لیے اس کا وجود خوف کا باعث نہیں بنا، اس کا وجود ان کے لیے تنبیہ کا باعث نہیں بنا، اس کا وجود ان کے لیے نصیحت کا باعث نہیں بنا، تو خدا اس کے مکر کو جانتا ہے، اس کے مکر کو جانتا ہے۔ خدا بند قدوس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق بنانے والا وہ ہے، اس نے معلوم میں نے بہادر کتنے بنائے ہیں، جری کتنے بنائے ہیں۔ بہادری اور جرت کس ماحول میں پنپتی ہے، کہاں جنم لیتی ہے، کہاں اس کو بقا ہوتی ہے، کہاں اس کو جلا ملتی ہے، سب کچھ اس نے بتا دیا۔ پاکیزہ ماحول ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، خدا کے سوا کسی اور کا خوف دل پر نہ ہو، آپ بھی بہادر ہو جائیں۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ملاوٹ کرنی چھوڑ دے، گالی بکنی چھوڑ دے، بدزبانی چھوڑ دے، دل کے اندر برے خیالات کی آماج کا بنانا چھوڑ دے، بہادر بنتا ہے۔ وہی کمزور، وہی ضعیف جو ڈرتا ہے، بات بات پر بھڑکتا ہے، اپنے سائے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ مجرم ہے، جھوٹ بولا ہے، کہیں یہ واقعہ اصل فلاں کے علم میں نہ آ جائے، میں نے اس کو یہ بیان کیا ہے، اصل میں تو وہ ہے، اس خوف کے ماتحت ڈرتا رہتا ہے۔ ملاوٹ کی ہے، کہیں معلوم نہ ہو جائے، راز آشکارا نہ ہو جائے، پکڑا جاؤں گا، میری کیا عزت رہے گی، اس لیے ڈرتا ہے۔ کسی کا مال دھوکے سے ہڑپ کیا ہوا ہے، اس لیے ڈرتا ہے۔ چوری کی ہوئی ہے، اس لیے ڈرتا ہے۔ زنا کیا ہوا ہے، اس لیے ڈرتا ہے۔ چوری کی نیت سے نکلتا ہے، اس لیے دائیں بائیں دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو کر چلتا ہے۔ جب پاکیزہ ماحول ہوگا، خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اماں ہر جگہ موجود نہیں، ابا موجود نہیں، استاد موجود نہیں، پولیس موجود نہیں، حکام موجود نہیں، خدا تو اینما کنتم وہو معکم، جہاں تم ہو وہاں میں ہوں۔ تو جب اطاعت اسی ایک کی کرنی ہے، اور تمام اطاعتیں اسی ایک کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اب ماں باپ کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، تو کس کے کہنے پر ہے؟ اللہ کے کہنے پر ہے۔ استاد کا ادب ہے، احترام ہے، کس کے کہنے پر ہے؟ اللہ کے کہنے پر ہے۔ جب یہ تمام قدریں، تمام اصول، تمام افکار، تمام خیالات، زندگی کے تمام یہ روشن پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے انسانوں کے جسموں کو مزین کرنے کے لیے یہ تمام رویے جو ہے اللہ نے ہم تک پہنچائے، وہاں سے قول ملا، وہاں سے عمل ملا، نجی زندگی کا طریقہ ملا، قرینہ ملا، سلیقہ ملا، ماں بہن کے ساتھ گفتگو کے آداب ملے، اپنی گھریلو زندگی کے آداب ملے، ہمسائے کے ساتھ رہنے سہنے کے آداب ملے۔ جب یہ تمام دینی سوسائٹی کے قائم کرنے کے رویے پامال ہو رہے ہیں، اور یہ سجادہ بردار، یہ تسبیح و مصلی کاندھے پر ڈالے، یہ مذہبی لٹیرا، یہ ڈاکو، یہ چور، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ فجار کا امیر الفجار، ریاکاروں کا سردار، یہ خناس، یہ شیطان، یہ ملعون، یہ علماء یہود کے اس طبقے کا نمائندہ ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان رویوں سے خبردار کرنے کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل، یہ حدیث مبارک ہے، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماء، بنی اسرائیل میں سے جب کوئی آدمی کوئی برائی کرتا، گناہ کرتا، یعنی اللہ کے جو احکامات تھے، تورات اور زبور تھے، اس کے مطابق زندگی کو چھوڑ کر اپنی منمانی یا وہ چیزیں جو اللہ نے اس کتاب مقدس کے اندر منع فرمائی تھی، بنو اسرائیل کو حکم تھا۔ یہ تو شراب ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر حرام رہی، تمام امتوں پر، تمام نبیوں کے ذریعے سے کو حرام قرار دیا گیا۔ زنا ہر نبی کی، ہر امت کے لیے حرام قرار دیا گیا، کبھی اس کا جواب نہیں۔ جوا، بے گناہ قتل کرنا، بدخلقی، کہیں اس کا رواج نہیں۔ یتیموں، مسکینوں، معذوروں، کمزوروں، محتاجوں، بے نواؤں، بے آسرا لوگوں کے مال کو دھن سے، دھوس سے، غنڈہ گردی سے، عیاری سے، مکاری سے، دھوکے سے، کسی بھی صورت میں ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کسی دور میں کسی امت کو کسی نبی نے اللہ کے حکم سے اجازت نہیں دی۔ تو جب کوئی ایسا عمل جس کو گناہ کہا گیا، اللہ کا ناپسندیدہ، اللہ کا حرام کیا ہوا، پیغمبروں کی زبان سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا، اس پر سزا جس کو ملتی تھی، جب کوئی بنو اسرائیل کا فرد، کوئی ایسا عمل، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے جو اللہ کے ناپسندیدہ تھے، تو ان کے جو علماء تھے، جو دانشور تھے، جو سیانے لوگ تھے، وہ ان کو منع کرتے، نہ تم علماء فلم ینتقوا، مگر وہ باز نہ آتے، وہ لوگ باز نہ آتے۔ جیسے ہم ہیں،
واضح بھی ساری سنتے ہیں, تقریریں بھی ساری سنتے ہیں. ملا ہنڈاؤ قوم بول, ہم تو ہے ہی کچھ نہیں بابا. میں تو اپنی کو حقیقت سمجھتی ہوں, مسلمان ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ یقین کامل ہے کہ جو ایمان اللہ نے نصیب کر دیا یہ ہے حق سچ. میرے اعمال میں کوتاہی ہے, میرے علم میں کمی ہے, میرے عقیدے میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے الحمدللہ, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. لیکن ہے ہم کیا, جیسے ہم منع کرنے والے آئے, منع کرتے, ہم کو بتاتے, ہم کو سمجھاتے, بھائی اس میں یہ وعید ہے, یہ سزا ملے گی, جھوٹ بولتے ہو یہ تباہی آئے گی, تہمت لگاتے ہو یہ تباہی آئے گی, ہمسائے کا مال ہڑپ کرتے ہو, غریب کا مال ہڑپ کرتے ہو, بہنیں جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں نہیں کرتے ہو, زمیندار صاحب, خان صاحب, نواب صاحب, شیخ صاحب, شاہ صاحب, حاجی صاحب, بڑے تم سخی ان داتا بنے ہوئے ہو, لیکن گھر کے اندر جوان بہو بیٹی تم نے بٹھا رکھی ہیں, ان کو تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس خوف سے کہ دوسرا آئے گا جو داماد بنے گا اس کو جائیداد سے حصہ دینا پڑے گا. تمہارے حج یہ حج نہیں ہے, یہ خچ ہے, یہ نہیں قبول, یہ جوتا بن کر تمہارے منہ پر برس رہا ہے. جس اللہ کو منانے کے لیے وہاں گئے ہو 3,500 میل کا سفر کر کے, بدبخت اس اللہ نے تیرے گھر میں اپنا قرآن بھیجا ہے کہ لے اس کو پڑھ اور بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ ان کو دے مردود. یہاں اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے, وہاں اس کو منانے کے لیے چل کھڑا ہوا ہے. یہ بھی کچھ چنن پیر کا میلہ ہے کہ بھاویں کوچی تے بھاویں مندیاں, میں تے پیر مناون چلیاں, او پیر اسی پھو گی جڑا منیج ویندے رات کو. اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی کے طریقے پر چلو گے تو میں راضی ہوں گا, اس کی شریعت پر عمل کرو گے تو میں راضی ہوں, اس کے بغیر نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, مجھ اللہ کی اور میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو پھر تم رحمت کے مستحق بن سکتے ہو. تو بنو اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو منع کرتے تھے, زنا نہ کرو, شراب نہ پیو, جوا مت کھیلو, بڑوں کی توہین مت کرو, دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو. فلم جنتا ہوں ہو گئے او جا جا ملا جا کم کارواج ڈٹھے بتائے تھے میں بڑے بڑا آگے تھے تک بتا کہ نہیں میں مسلمان ہاں. یہی جو ہم کہتے ہیں. ماننے والوں کا طریقہ بھی ایک اور نہ ماننے والوں کے انداز بھی ایک, جیسے وہ 10,000 سال پہلے کا انسان ہو یا آج 10,000 سال والے بعد کا انسان ہو. اطاعت کرنے والوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا, انکار کرنے والوں کا طریقہ بھی ایک ہوگا. انسان کی سرشت ایک ہے, مزاج ایک ہے, فطرت ایک ہے, قبول کرنے کا انداز ایک ہے, انکار کرنے کا انداز ایک ہے. یا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے یا باغی اور سرکش ہوتا ہے. تو بغاوت کے, سرکشی کے, نافرمانی کے جو انداز بنو اسرائیل میں تھے وہ آج امت مسلمہ کے نافرمانوں کے اندر موجود ہے. یا تو یہ آج کل کے دور کے انسان کہے کہ میں چڑیا گھر سے بھاگا ہوا جانور ہوں, انسان نہیں ہوں, تو پھر اس کے رویوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. پھر کچھ پنجرے دیکھنے پڑے گا کہ خالی کون کون سے ہوئے ہیں, کس قسم کی مخلوق وہاں سے بھاگی ہے. لیکن نہیں, جو کچھ وہ کہتے تھے وہی آج کہتے. وہ ان کو منع کرتے تھے, علماء کہتے تھے نہیں یہ کام مت کرو, اللہ ناراض ہوتے ہیں, دنیا برباد ہوگی, تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی, خدا کے عذاب کے مستحق بنو گے, یہاں تم کو تباہی ملے گی, ذلتیں اٹھاؤ گے. تمہارا عروج, تمہارا کمال جو ہے وہ ان بددیانتیوں, ان بدعنوانیوں کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تمہارے عروج, تمہارا کمال اور تمہاری جو حکمرانی ہے یہ اعلیٰ اوصاف کی بنیادوں پر تھی. اللہ نے تم میں نبی مبعوث فرمائے, تم ان کے ماتحت چلتے رہے, اللہ نے تم کو یہ اوج دیا, یہ ترقی دی, تمہاری حکومت قائم کی, تمہیں مناصب عطا فرمائے, تمہیں دنیا کی ظاہری اور باطنی تمام علوم و فنون عطا فرمائے, تمہاری حکومت اور سلطنت اتنی وسیع کر دی. یہ بددیانتیاں کرو خدا کے عذاب کو مستحق ہو, چلو فلم ینتہوا, وہ نہیں بات آتی. اب ان علماء کا فرض کیا تھا کہ ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا, یہ نہیں بات آئے تو وہ کیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علماء اتنا کہنے پر صبح کو ان کو کہتے تو شام کو جب ان کو دیکھتے تو پھر وہ انہی بداعمالیوں میں گرفتار ہوتے, انہی برے کاموں کے اندر مشغول ہوتے. انہی برے کاموں پھر ان کو مشغول پاتے, وہ اس سے ہٹتے نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ عالم جو صبح کو اپنے کسی بھائی کو برائی میں مشغول پا کر اس کو منع کرتا تھا, جب شام کو اس کو اسی برائی میں دیکھتا تو پھر اس کو منع نہیں کرتا تھا, بلکہ کیا ہو گیا شروع سلسلہ فجالسہم فی مجالسہم, کہ جس کو صبح کو ایک برے کام کا
ارتکاب کرتا ہوا پایا تو اس سے اظہار نفرت کیا. شام کو وہ پھر اسی برائی میں ملوث پایا تو مولانا صاحب اس کو بجائے سمجھانے کے مزید اس کو ٹوکنے کے، چلو یار کوئی نہیں اپنا بھرا ہے برادری دا، آؤ چلو بہو تسی فجالسوہم فی مجالس. اللہ کے دین کو توڑنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، پیغمبروں کی ہدایات سے رخ موڑنے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش، اللہ کے نافرمان، اس کا مقابلہ کرنے والے، یہ جو اللہ کے عطا کردہ دین کا جو عالم تھا، یہ خود اپنے منصب سے گرا اور اس کے پاس جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا. اس کی اس کے ساتھ ممانست، اس کے ساتھ صحبت، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ گھل مل جانا. وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، کھانا پینا، دعوتیں. نواب صاحب قدم رنجا فرماؤ، شاہ صاحب، پیر صاحب، علامہ چھیلت الملت صاحب، علامہ بگھیلت الملت صاحب، پیر گٹر شریف صاحب، پیر موری شریف صاحب، پیر تنگ موری صاحب، پیر کھلے پہنچے دی موری صاحب، علامہ پیر قبلہ سید بھجرک شاہ صاحب، حضرت قطب زمان جناب قبلہ سید قوم دا منڈھوں بوٹا پٹ شاہ صاحب، جناب شام کو غریب دے گھارے قدم رنجا تا فرماؤ. انہیں نے پوچھا شادی کرنا تھی یا کسی پچھلے ہفتے کے بعد میں شام کو ضرور آسا، بس دعوت تیرے گھر کھا سکتا نہیں سمجھ آئی. تازی تازی شادی تھی ہے، نوجوان بیوی ہو سی، مرید نہیں بن سی بیٹی. میں چھیلت الملت ان کو وہیں ڈنگا گھٹوے تھا. یا میرے کو پتہ ہے کہ اے خان صاحب، اے پخان صاحب، اے شاہ صاحب، اے فنا صاحب، اے جو آسن پتہ ہے میرے کو، میں جاننا کہ انہیں جائیداد بنائیے ساری بےایمانی نال، رشوت نال، حرام نال، سود نال، چوری نال، دھوکے نال، غریبہ، مسکینہ، یتیمہ، محتاجہ، بیوگان، معذور، جاہل، غافل، کم عقل، ابلہ لوگ انہاں کو دھوکہ دے کے انہاں دی ابلہی کو لوں، انہاں دی نادانی کو لوں، انہاں دی کمزوری کو لوں، بے علمی کو لوں، ناجائز فائدہ اٹھا کے عیاری مکاری دوست بن کے انہاں دا سرپرست بن کے میں جاننا کہ انہیں ساری جائیداد اے انہاں مظلومہ دوتے ہاتھ صاف کر کے انہیں بنائیے. شام قدم رجا فرمے سو ضرور ضرور ضرور. فجالسوا فی مجالسہم، ان اللہ کے باغیوں کے ساتھ جب بنو اسرائیل کے علماء نے اپنا فرض منصبی چھوڑا کہ ان کا کام کیا تھا، برائی کو روکنا، لوگوں کو برے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو، اس میں تمہیں کو تباہی ملے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. دنیا کی تو یہ ہے کہ تمہارا وقار نہیں رہے گا، لوگ تمہاری عزت دل سے نہیں کریں گے، تمہاری بدمعاشی، تمہاری درندگی، تمہاری وحشت، تمہاری بہیمیت، تمہاری غراہٹ، لوگ اس کے ڈر سے اب تمہیں السلام علیکم بڑا جاننے کو کون ہے السلام علیکم، یہ رویہ کہ تم کو یہ رسوائی ملے گی اور آخرت میں کوئی تمہیں تحفظ دینے والا نہیں ہوگا. تمہارے پاس کوئی عمل ایسا ہی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر تمہارے چھٹکارے کا ذریعہ بن سکے. اور وہ دن تو ایسا کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تمام انبیاء، صحابہ، صلحاء، اتقیاء، مجاہدین، اغنیاء، اولیاء اللہ، سب کسی کو دم مارنے کا مجال نہیں ہوگا. اس دن خدا بند قدوس اللہ اسی کتاب میں خدا نے سب کی تصویریں کے بتا دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس دن وہ الگ وہ ظاہر کرے گا. جو کچھ بتانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ آج سب کچھ بتا دیے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. سوچ لو، سمجھ لو، اور یہ بھی تمہارے علم میں رہے. تم شاہزور بن جاؤ، طاقتور بن جاؤ، حکمران بن جاؤ، جسمانی قوت والے، عقلی قوت والے، تم مادی قوت والے حکمران بن جاؤ. طوعا وکرہا والیہ یرجعون. آنا تم کو میری طرف ہے، بھامے تیرا دل مننے تو بھامے نہ مننے. ہاں تمہارا جی چاہے مرنے کو یا نہ چاہے، مرنا تم کو ہے اور آنا تم نے میرے پاس ہے. اور یہ یاد رکھو اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے. جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے
بالکل ایسی مثال معلوم ہوتی ہے. یہ سینما میں جاتے ہو نا, ٹی وی پر دیکھتے ہو, بٹن آن کیا تو جو کچھ لاہور میں وہ ہو رہا ہوتا ہے, کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے جو, اور اب تو وہ آپ کو مبارک ہو آپ کو, لڈو ونڈو, مٹھائی ونڈو. اب تو 24 گھنٹے ٹی وی آن رہا کرے گا, 24 گھنٹے. اب تو سب کچھ گھر میں آ گیا. اب تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کرایا تم کو سب کچھ ٹی وی پر مل جائے گا, اور اس کو دیکھ کر بچے بھی خود بخود پیدا ہو جائیں گے. اب تو ایسے پروگرام آئیں گے, موج کرو. اسلام نے کیا رکھا ہے؟ اسلام میں نہ نور جہاں ہے, اسلام میں نہ تبلا ہے, اسلام میں نہ سرنگی ہے, اسلام میں نہ تمبورا ہے, اسلام میں نہ پکھاوج ہے, اسلام میں نہ کتھک ہے, اسلام میں نہ چاچا چا, نہ کین کین, نہ رمبا سمبا, نہ ٹویسٹ, نہ اس میں جرک, نہ اس میں نہ ڈسکو, اور نہ اس میں کھسکو. اس اسلام کو کیا کرتا ہے؟ رکھا پھکا, نہ کہیں بھی چیل ہاتھ پاون دے وے, نہ نال لگن دے وے, نہ لاون دے وے. اسلام کو کیا کرنے؟ بریک ڈانس بھول گیا, بہت بڑی نعمت, اس قوم کی پسندیدہ, وہ بھی معاف کیجیے گا, بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے. اس دور کی سب سے بڑی دریافت, ایجاد اسلام میں تو نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. اب تو 24 گھنٹے چلتا. تو جس طریقے سے سکرین پر دیکھتے ہو نا, ناچنے والے ناچ کر چلے گئے, مر گئے, پیوند خاک ہو گئے. فلم موجود ہے, ہم نے بھی سنبھال رکھی ہیں. ٹی وی پر چلاتے ہو, یہ اس ملک کے نامور فنکار, قومی ثقافت کے نمائندہ, بطلے جلیل, ان کی ثقافت کی دم یہاں سے چلتی ہے, اور وہ واشنگٹن کے جارج بش جو ہے اس کرسی کے نیچے سے جا کر وہ پھٹکتی ہے. ان کو سنیے, ان کو سماعت فرمائیے. یہ ہے ہمارے قوم کے نمائندہ. کس قوم کے نمائندہ؟ جس قوم نے 45-43 سال پہلے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے اندر کیا تھا؟ اب میں یہ پھر آپ کہے گا کہ یہ لوگ بھی عجیب ہے. یہ وہی ثقافت ہے لا الہ الا اللہ کے جس ایریا سے تربیت پاتی ہے. تم اپنے 25 سال پہلے کے ٹی وی کے پروگرام سے ایک فنکار جس کو دین کے اندر میراثی ڈھوم ٹھاری بڑوے ہیں, یہ نچیے, شرفاء کے ہاں ان کا نام لینا. آج بھی ایسے گھر موجود ہے جہاں ان کا نام لیا جائے, کہتے جہاں ان منحوسوں بدبختوں ملعونوں کا نام آ جائے اس گھر سے برکت اڑ جاتی. وجہ اس کی کہ ان کا وجود, ان کے یہ اعمال, یہ صوت و آہنگ کا یہ کھیل, اس سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ایک چیز, جس کو نام چاہے آپ ہزاروں دے دیں, عنوانات چاہے جتنے رکھ لیں, ایک چیز, صرف ایک زنا کی طرف طبیعت کا راغب ہونا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. سویدھا آپ کہتے نہیں جناب, ڈھول بجتے رہے تو معرفت حاصل تھی دیے. یہ معرفت شروع کے پاس تھی دیے تلوں توں بھاڑو والے کار جی بدے ہوتے ریچ کو نال گھر کے ایک ہاتھی ہوتے مرنی تو بے ہاتھی ڈورو ڈگ 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 اگر ایک ہی میں مجھا کی میں چھڑے نے تے وال بران روس گئی تے منے سے کی میں یہ کہتے جی کہ جب طبلہ بجتا ہے نا تو ہمارے دل کے تار پر اللہ کے انوار اور شیطان متریندہ بیٹھا ہوندی تادا ہوں بلے چھی بوتلا پی کے سدھی دھار مرے دے تیرے دل دے وچ. طبلے سے جو کیفیت تم پر وارد ہوتی ہے, جو تمہارے احساسات کا جو رخ بنتا ہے, اس کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انوار الہیہ کے نزول سے مجھ پر یہ کیف طاری ہو رہا ہے. پیغمبر نے کیوں نہیں بجایا؟ اگر طبلہ بجنے سے, سارنگی بجنے سے خاص سرتال میں معرفت اور اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے تو محراب مسجد میں آج بجا کر دیکھو تو تمہارے منہ میں باقی دانت کتنے رہتے ہیں. کیوں نہیں بجاتے اس کو مسجد کے اندر؟ منبر رسول پر بیٹھ کر بجاؤ, خود اپنی اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ بیٹھ کر بجاؤ. دیکھو تمہارے مقتدی, تمہارے مرید وہیں تمہاری کھال کیسے ادھیڑ کر تم کو ایک کھائے ہوئے سٹے کے تکے کی طرح باہر نکال کر پھینکیں گے. تم ایسے نظر آؤ گے
جیسے کسی ونڈ کسائی نے 2000 میل پیدل چلا کر گائے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی ہو، یہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ نوجوان نوخیز خوبصورت نقش و نگار والے لونڈوں کو سامنے کھڑا کر کے تم ان سے بھڑکتی ہوئی غزلیں طبلے کی تھاپ پر سنتے ہو، تمہارے سفلی اور ناپاک جذبات ابھرتے ہیں خناسوں شیطانوں، اور تم یہ کہتے کہ یہ تم کو عرفان الہی عرفان ذات یہ تم کو حاصل ہو رہا ہے۔ گلے مرچوں کی دھونی دیکھ ہی کہڑے پاسوں نکل دیں عرفان۔ فجالسوہم فی مجالسہم، ڈیوٹی ان کی یہ تھی کہ تم نے برائی کی طرف جانے والا بھول کر جا رہا ہے تو بھی اس کو سمجھانا تمہارا فرض ہے۔ وہ برائی ہی کو کسی نے اس کو دھوکے میں ڈال دی کہ اس کے بغیر رشوت کے بغیر، جیسے مولانا آپ سچ فرماتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں لیکن آپ بتائیے نا، دیکھیے میں سروائیو کیسے کر سکتا ہوں، بڑے ہاتھ رکھ کے نہیں تک ہاؤ اٹ کین پاسبل سر۔ دیکھیے سر میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی ایڈوانس چاہتا ہوں، ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، دیکھیے سوسائٹی ہے اس میں میرا بھی کچھ مورل جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے، میں بیٹھ نہیں سکتا، تنخواہ میری صرف 3500 روپے، آپ دیکھیے نا اس میں کیا بنتا ہے۔ تو ایتھے میرے کو لا، میں لکڑی دا چاواں بڑھوا کے تیرے تے پھیرا، تین پتہ لگے 3500 ہی گزارا ہوندا کہ نہیں ہوندا، تو بیوی نے بلبل بنا کے باہر کرنا چھڑ دے، ان کو بیوی بنا کے رکھ، شریکہ حیات ہے، رفیقہ حیات ہے، ان کو بلبل کیوں بڑھائی بدے نہ ان کے سودے کروا۔ جب وہ بن سمر کر باہر نکل کے ہزاروں نکاحیں اٹھے گی، کوئی نہ کوئی تو ٹھہر جائے گی، وہ باغ دی میں گھنسا دا ایو گھنسا نمی چھڑے دا، اور ہے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کوآپریشن شروع کر دی علماء۔ تو اللہ جل شانہ پھر کیا فرماتے ہیں، ان کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر، دوستی بن گئی۔ جب کہتے ہیں مولانا یہ قرآن ٹھیک کوئی تھی بادشاہ بول دیکھو والی ہی سے بل مسلمان بولتے ہیں میں تھوڑے رال مل کے بیٹھا یہ قرآن نہ کیتا، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ آپ تو دیکھیے یہ مولانا یہ فلیٹکزم ہے، یہ آپ کے ہاں تشدد بہت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے دین کو پامال کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنے والا، اس کو رسوا کرنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، دین پر پھپتیاں کسنے والا، دین کو ناکام ایک ضابطہ حیات کہنے والا، خدا کے کلام کو ناقص نامکمل کہنے والا، آج کے دور کے لیے ناکافی کہنے والا، اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی چارہ، ہاں تبلیغ، دین پہنچانا، اس کے اندر تو مجھے درجات دیے گئے ہیں، ترغیب ہے، تحریص ہے، ترہیب ہے، لیکن اگلا بھی ہے، وہ بھی سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنے منصب کو چھوڑا تو پھر کیا کیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ جو ان لوگوں پر کچھ خوف تھا کہ یار یہ مولوی ہے، یہ ہر وقت ٹوکتے ٹاکتے ہیں، یہ ہم سے مکس اپ نہیں ہوتے، پھر جب تک ہم یہ برے کام نہیں چھوڑیں گے، شراب پینا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم اس کے پاس جا کر فیضان نہیں لے سکتے، علم نہیں حاصل کر سکتے، کوئی اگر فن اور ہنر اس کے پاس ہے جو ہم کو نہیں دے گا، اس کو ہمارے وجود سے نفرت نہیں، ہمارے وجود کے ساتھ لپٹا ہوا وہ جو برا عمل ہے اس سے نفرت۔ مکس اپ ہو گئے، رکاوٹیں ختم ہو گئی، برائی پھیلنی شروع ہو گئی۔ جو رکاوٹ تھے وہ علماء تھے، دین والے تھے، حکماء تھے، دانشور تھے، عقلاء تھے، انہوں نے معاونت کر دی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ان کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، کیا مطلب کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دلوں پر مارا۔ مارنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برائی سے جو نفرت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی، وہ دل دونوں کے ایک جیسے ہو گئے، وہ بھی برائی پسند، وہ بھی برائی پسند، وہ بھی برائی پسند، وہ بھی برائی پسند۔ نتیجہ ایسے ہی طبقے کے بارے میں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر جو لعنت بھیجی گئی، یہ پورے کا پورا رکوع ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم۔ اور پھر اس قوم کا عمومی رویہ کیا بنا جب علماء نے اپنا یہ کردار چھوڑا، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا،
اکثریت کو کہ وہ اس امت کی اکثریت کے جو لوگ تھے، جو اکثریت تھی، زیادہ تعداد کے لوگ تھے، 99% لوگوں کا رویہ کفریہ ہو گیا. یتولون الذین کفروا ترا کثیرا منہم، کہ ان میں سے دیکھو ترا کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے، زیادہ، کثیر، یتولون الذین کفروا، یعنی دوسرے لفظوں میں کفر پسند. ان لوگوں کے ساتھ ایسے ذہن و فکر کے لوگ، ایسے افکار و خیالات کے لوگ کہ جن کے ساتھ میری معاملت، ان کے کفر، ان کے الحاد، ان کے زندقہ، ان کے یعنی وہ خدا کے انکار، ان کے کفریہ باتیں جو ہے ان کے پھلنے پھولنے کا میرا وجود اگر سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، تو صرف ایک وجہ سے کہ میں ان کے ساتھ گھل مل جاؤں، ان کے ساتھ معاملت کروں، پیار محبت، آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا. ایک ہے دعوت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ مجھے آپ سب مسلمان بھائیوں کو توفیق دے، کہہ دیجیے آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کرتے تھے، جب دین کی دعوت دیتے تھے. دو دعوتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہدایت کی دعوت، اس سے پہلے لوگوں کو کھانے پر بلاتے، جو اللہ دیتا وہ دسترخوان پر بچھاتے، لوگ کھانا کھاتے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے. خدا ہمیں مولویوں کو، پیروں کو، دین کا نمائندہ اور باقی صاحب حیثیت لوگ، صاحب خیر لوگ، مال و دولت والے، مال و منال والے، وہ کسی طبقے، کسی ذات سے کہیں بھی ہوں، اللہ ذات پات کے حوالے سے ملتے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن سید صاحب ہم چوڑے بدار سوڑے یوں اکڑ پھون کر کے وہ جائیں گے تو اللہ میں ان کو اٹھ کر ملے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی علاقے میں کہیں رہنے والے کسی جس کو ہم انتہائی فضول قسم کا آدمی، انتہائی نالائق آدمی، میلے کپڑے والا، ٹوٹے ہوئے جوتے والا، پھٹے ہوئے پگڑی والا، خشک کھردرے جسم والا، بے ربط قسم کی گفتگو کرنے والا، لیکن اپنا خوف، اب اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، نبی کی محبت دل میں رکھنے والا، نبی کی سنت سے اپنے جسم و جان کو سجانے والا، یہی کہیں چلتا پھرتا ہوا نظر آ جائے جو حرام سے بچتا ہے، حتی المقدور بچتا ہے، نگاہ کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خیالات کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ہم جیسے کروڑوں سیدوں سے پہلے اللہ ان کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلاؤ میں صحابہ کے پیچھے پیچھے اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا. وہ ہے نا، ہے تو پنجابی کا بہت، یعنی وہ پامال کر دیا ہے ہم نے اس اچھی بات کو بھی. یہ ہماری خوبی بن گئی ہے، ہم اچھی چیز کو رسوا کر دیتے ہیں. تو فضل کرے تھے، عدل کرے تھے، تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے کو. ہے تو بے شک اس کی مرضی کے قانون ضابطہ یہ ہے. خود حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے معراج کرائی تو ساری لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے اپنی نشانیاں جب ان کو دکھائیں تو جنت بھی دکھائی دو. جب جنت میں حضرت بلال کے پاؤں کی آواز پہلے آئی. بلال سید زادہ نہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں، بنو امیہ میں سے نہیں، بنو عباس میں سے نہیں، بنو قریش میں سے نہیں، حبشی ہیں. لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ صرف ایک چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. حضور علیہ ایمان کیا ہے، ماننا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں غالباً ایک آدمی تھا، پیشے کے اعتبار سے درزی تھا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دعوت کی تو میں نے دیکھا کہ اس نے دعوت کے اندر حضور کو جو چیز پکا کر پیش کی سالن کے طور پر وہ کدو اور گوشت تھا. تو میں دیکھ رہا تھا حضور کے کھانے. صحابہ تو یہ تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ نبی کون سا کام کس طریقے سے کرتے ہیں، بس وہ ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ، اور تو کوئی دھن ہی نہیں ہے. کیا پسند ہے، جو نبی کو پسند ہے وہ پسند کر لیا، اور وہ جبر سے نہیں، اکراہ سے نہیں، دل میں کوئی میل رکھ کے نہیں، نہ کہ یہاں تو وہ محبت کا اظہار کر باہر کو چلو یا وہ تو ٹھیک ہے جی وہ تو ضروری تھا اب تو اپنی مرضی، نہیں، یہ نہیں ہے. اور ایک صحابی نے، وہ شاعر بھی تھے، اکثر میں سناتا ہوں، مجھے اس کے سنانے سے اپنے ایمان کی تازگی معلوم ہوتی ہے اور اپنی سیاہکاریاں سامنے آتی ہیں، اپنے ایمان کی حیثیت ہماری متعین ہوتی ہے. خدا کی قسم صحابہ کے ایمان کی ہم کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے. سمجھ سکتے ہو تو اسی ایک مصرے سے سمجھو. وہ صحابی کہتے کہ آمن اللحم والعظام بربی، اللہ میں تجھ پر ایسے ایمان لایا ہوں کہ میرا گوشت اور میری ہڈیاں بھی تیری توحید کی گواہی دے.
جسم و جان کے اندر کوئی خلا باقی نہیں تھا خدا کا اقرار موجود نہ ہو. کیا مطلب کہ میں تن من سے گوشت اور ہڈی سے تیری راہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے صحابہ اور یہی تھے مسلمان. اور ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے نصرتیں وابستہ کر دی, اپنی کامیابیاں ان کو عطا فرما دی, انہی کے ساتھ وعدہ. یہ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے بارے میں نہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو پیالہ تھا یا جو بھی برتن تھا جس کے اندر وہ سالن تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگلیاں اس میں گھما گھما کر جہاں کدو کا ٹکڑا ملتا آپ اس کو انتہائی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے. بس کہنے لگے بس اس دن کے بعد میں نے کدو کو پسند کر لیا اور میں وہی کھاتا تھا. نہیں, میں نے اس سے پہلے میں کھاتا بھی نہیں تھا. بس میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں. تو معمول بھی یہی بن گیا کہ ویسا ہی شوربہ بنواتا اور اسی طریقے سے انگلیاں گھما گھما کر پیالے میں سے وہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے میں بھی کھاتا. یہ انگلیاں گھمانا میں نے نبی کی سنت مانا. ویسے گھماتا تو کوئی ثواب نہیں, محض کدو کھاتا, لیکن اب انگلیاں گھما رہا ہے نبی کی سنت پر عمل کر, یہ عمل بھی اللہ کے ہاں اس کا مقبول ہو گیا, عین کے ذریعہ نجات بن جائے. تو جب تک اپنے آپ کو ڈھالا نہیں جائے گا, میرا وجود نمائندہ نہیں بنے گا دین کا, وہ دین پر یقین پیدا نہیں ہوگا. میں دین پر عمل کروں گا, میرے عمل سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ خیر ہوں گے, وہ شر نہیں ہو سکتا. میں مر جاؤں, کتنی ہلاکتیں مجھ پر توڑی جائیں, اللہ ہم سب کو استقامت دے. ہم عہد کر لیں گے کبھی کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں گے, تہمت نہیں لگائیں گے, غیبت نہیں کریں گے, حرام نہیں کھائیں. تو پھر شر کہاں سے جنم لے گا؟ شر تو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتا ہے, تہمت سے پیدا ہوتا ہے. میں ہمسایا, میں نے گھر میں ریڈیو اونچا کر رکھا, اب اس کے کان پر کان مروڑے چلا جا رہا ہو, اس کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں. اب ہمسایا غریب ہے, اب وہ کیسے منع کرے؟ اس کو پتا ہے منع کروں گا تو گالیاں کھاؤں گا, بے عزتی ہوگی, ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی. اب تو صرف آواز سے میں متاثر ہو کر بے چین ہو رہا ہوں, پھر میری دھنائی بھی ساتھ ہو جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ آج لوگ اس دین کے بارے میں اپنی علمیت کا بہت بڑا یہ سمجھتے کہ اسلام پر تنقید کر لینا یا تنقیدی جملے استعمال کر لینا یہ علمیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے, حالانکہ اس سے بڑی جہالت نہیں ہے. اس دین کا جو چیلنج آج سے 1400 سال پہلے کے منکرین کو تھا, 1400 سال کے بعد کے آج کل کی خلا کی پیمائش کرنے والی اس کی پہنائیوں میں گم ہو کر خبریں لانے والی قوم کو بھی وہی چیلنج ہے کہ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی علم کی بات ہے تو میرے سامنے پیش کر. قرآن اپنے سوا دنیا کے اندر کہیں علم تسلیم کرتا ہی نہیں. ساری کائنات کے تمام نظام وہ قدیم ہوں یا جدید ہوں, یہ سارے ظن و تخمین کی بنیاد پر ہیں, گمان ہے, قیاس ہے, آرا ہے, تخمینہ ہے, اندازہ ہے, یقین نہیں. یقین علم میں ہوتا ہے. قرآن ہم کو یقینی چیزیں دیتا ہے, حقیقتیں ہم کو دیتا ہے. لوگ بات کرتے وقت اور یہ چھوڑو جی مولانا کیسی چھوڑیے, مذہبی بات چھوڑیے, یہ دیکھیے جی اسلام کو آج ہم انسانیت کی بنیادوں پر, اور ہم بھی کہتے ہیں دیکھو جی ہم انسان تو ہے نا جی, انسان. گویا اسلام انسانیت میں کوئی دخل نہیں دیتا, اس کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کفر ہمارے منہ سے نکلتا ہے, یہ بکتے ہیں مجالس میں, عام محفلوں میں بیٹھ کر, یہ پڑھے لکھے دو پاؤں پر چلنے والا جدید گدھا ماڈرن ایس, یہ امریکی انتخابات کا نشان, یہ 2 روپلی کی خارج زدہ انگریز کی اتری ہوئی پتلون لنڈے سے پہن کر ہم پر روب گاڑتا ہے. اور 6 مہینے تم نہاتے نہیں, تمہاری جین جو ہے جین پہنتے ہو, جین یہ پہنتے, یہ بنائی اسی لیے کیا ہے کہ اس کو دھونا ہی نہیں پڑتا, سال پہنے رکھو پتہ ہی نہیں لگتا, جیسے سور کی کھال ویسے اس کی شکل, نہ وہ گھسے نہ یہ پھٹے. یہ ہے تمہارا معیار, اور اس کو تم سمجھتے ہو فخر. جین پہنا ہوا ہے, اب کمر ہے لکے کبوتر جیسی. حضرت صاحب چلتے کہیں پتلون بار بار نیچے جاتی ہے تو میں I want to say you, پتلون تے قابو کر want to say you.
کی وانٹ بیدال کا بودم. یہ ذہن بنا دیا ہے کس قوم کے نوجوانوں کا؟ امت مسلمہ. اور کیا اسلام پر تنقیدی الفاظ استعمال کر کے سمجھتے ہیں. ایک ہے میرا رویہ، مولوی کا رویہ، تم اس پر تنقید کر سکتے ہو، دین پر تنقید مت کرو. میرا رویہ اسی معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ہے. میں اس معاشرے کا پالا ہوا ہوں، میں یہی رہتا ہوں، تمہارے زیر اثر ہوں. بالا دستوں، سرمایہ پرستوں، دولت مندوں، حکمرانوں، غاصبوں، ڈاکوؤں، اے لٹیروں، یہ قوم کے کمزور اور ضعیف طبقات کے اندر جو اخلاقی گراوٹیں ہیں یہ سب تم نے ان کو منتقل کی ہے. کمزوروں کے، غریبوں کے، ناداروں کے، محتاجوں کے، ضعیف طبقات کے آئیڈیل بالادست طبقات ہیں. مل میں کام کرنے والے مزدور کا آئیڈیل مولوی نہیں ہے، مغیث شیخ ہے. وہ بھی سوچتا ہے کہ اتنے تکلے، اتنی یہ لومیں یہ میری ہو جائے، میں بھی اسی طریقے سے بن جاؤں. وہ کام جو وہی کرتا ہے. موچی کا بیٹا موچی بننے کے خواب دیکھتا ہے. پیو کی طرح چھیتنی چاہیے بیٹھا ہو جی، وکل کہنا بیٹھا ہو جی، میں پنا چاہ باسی، تلی چاہ باسی، مغلے میں رہتی ہاتھ پھیرے بیٹھا ہو. لوہار کا بیٹا لوہار، سنیار کا بیٹا سنیار. الگ بات ہے کہ تم اس کو کوشش کر کے کسی اور طرف لگا دو، اس کو ماحول دوسرا دے دو، اس کو اپنے ماحول سے نکالو گے تو جس دوسرے ماحول میں جائے گا وہاں اس ماحول کے بڑے آدمی کی نقل کرنی شروع کر دے گا. اپنے پاس رکھو گے تو جو باپ کرتا ہے وہ بیٹا کرے گا. سکول میں جائے گا، اچھے استاد مل گئے ہاں جی، اگر محض استرا لگانے والے مل گئے تو پھر ان کی نقل وہ کرے گا. بڑا ہوگا وہ بھی استرا ہی لگائے گا. تو یہ تم نے منتقل کیا، یہ بڑے لوگوں کی دین پر تنقید. مولوی کا نام لے کر، مولوی کے کون مولوی؟ جس کو تم نے اقتصادی نظام کے ماتحت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو تم نے بھوکا رکھا. بھوکا آدمی اخلاق و کردار پر زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکتا. بھوک سے آدمی بلبلا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. جوان آبرو گھر میں موجود ہو، بھوک ننگا ناچ ناچ رہی ہو، پھر اس کو کہا جاتا ہے تم غیرت پر قائم رہو، صبر کرو، قناعت کرو، توکل کرو. کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں جہاں ایک شام کو ایک امیر کبیر صرف چھاونی کا ایک چکر لگا کر جب گھر واپس آتا ہے تو وہ 10,000 روپے کی شاپنگ کر چکا ہوتا ہے. جو اپنی داشتاؤں کو 3,000 روپے کے جوڑا جوتی کا، ایک جوتی کا جوڑا 3,000 روپے داشتاؤں کو. اس معاشرے کے اندر بھوکے آدمی کو تم کہتے ہو یار تو ایڈائی تھی کیا ہمیں تیرے کو صبر نہیں تھی سکتا کہ تم مرون یہاں کپیجیں گڈی تلے ہمیں تیرے 17 ٹوٹے تھی بل سرمایہ پرستا وہ بھی ڈوہا جہانا دگاڑا تکو لگی بھا تیرے دولت کو تو اتنے تکو بلہاوا دے کے بند کر کے تکو دم پخت کرا روسٹ کرا دیکھو. اللہ دی مخلوق دے حق کھاون والے غاصب ڈاکوا انگریزاں دی دتی جائیداد تے بہ کے میں ناسا کھڑا کے فرعون علی کار غرامن والے غریباں دے اوتے. اس ملک کا سرمایہ پرست اس مولوی پر طنز کرتا ہے اور اس کے کردار کو دینی کردار اپنے مکاری اور عیاری سے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ دین کا کردار نہیں ہے، وہ اس معاشرے کے ایک بھوکے آدمی کا کردار ہے. اتنا ضرور اس کے باوجود بھی خدا کی قسم بھوکے سے بھوکے مولوی. میں اہل حق کی بات کرتا ہوں. 2 طبقے ہیں، علماء حق اور علماء سو. یہ جو ڈفلی بجا کر دین پیش کرتے ہیں نا، یہ میراثیوں والے اسلام میراثیوں کو تو قبول نہیں کرتا نا. کان پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ دادرے گانے والے، یہ سرتال پر چلنے والے، کوئی نہیں. یہ سب ان کا اپنا یہ ہوم میڈ اسلام ہے. اپنی خواہشات، اپنی ہوائے نفس کی تسکین اپنے انہوں نے دھندے بنا رکھے ہیں. کوئی تعلق نہیں اس کا دین کے ساتھ. ہیون نکل کی طرح سپیکر کھولے ہوئے اور وہاں اب سپیکر پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن خدا کی قسم غلط پڑھتے ہیں، بسم اللہ غلط پڑھتے ہیں، کلمہ غلط پڑھتے ہیں. یہ پھٹکار پڑتی ہے ان کے چہروں پر غلط کلمہ پڑھنے کی، غلط بسم اللہ پڑھنے کی. اب بسم اللہ کو کس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد. یہ فوجی ترانہ، یہ پریڈ کروا رہے ہو. کہاں سے یہ طریقہ لیا تم نے؟ شرم و حیا نہیں تم کو، غیرت نہیں تم کو. اس ردم سے جو جسم کے اندر ایک ارتعاش، ایک کیفیت پیدا ہوتی، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ تمہارا خدا سے تعلق جوڑ رہا ہو.
اللہ میاں معاذ اللہ بہروں کے سپیکر سے ان کو آواز پہنچا رہے ہو. اللہ کا ذکر تو جتنا تم الگ ہو کے کرو گے خدا اتنا راضی ہوگا. تو اللہ سے تعلق قائم ہی تب ہوگا جب میں سپیکر پر بیٹھا ہوں کہ تو آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. جب ذکر کرتا ہوں اللہ کا تو پھر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ تو آپ کے لیے ہے کہ یہاں بیٹھتے ہیں, یہ اللہ نے ایک دیا ہے موقع, کچھ باتیں دین کی اللہ کے بندوں کی جوتی میں بیٹھ کو سمجھ آ گئی, سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے بھی منہ دکھانا ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا کیا ہوا ہے, اس کا اگر حق ادا نہ ہوا تو ہم سے مواخذہ ہو. ذکر اگر کرنا ہے تو جاؤ بیٹھو, ذکر سے کون منع کرتا ہے؟ ذکر منع نہیں, طریقہ ذکر کا غلط ہے. بسم اللہ منع نہیں, بسم اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں, لیکن یہ طریقہ یہ غلط ہے, قطعاً غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بندے نے جمل پامن کی دلا دے, بسم اللہ الرحمن. یہ کیا؟ اب یہ مجھے بتائیے اس کا اجر ملے گا؟ میں تو قاری نہیں ہوں, ہاں میں اپنے وقت کے امام کے پاس, جو فن تجوید کا امام تھا, اس کے پاس بیٹھا ہوں, میں نے پڑھا, میرا باپ خود فن تجوید کا ماہر تھا. اور تم بڑے قراء جیسا نہیں, ہم جیسے کمزور مسلمانوں جیسے ہی پڑھ لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, سادہ سادہ پڑھ لو. یہ جو بسم اللہ, اگر آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چپڑ گٹو, او نہیں وہ آپ شروع کیا ہو, وہ تو کسی اور کام کو شروع ہوتے ہیں. وہ تو یوں دیکھتے ہیں دروازے جو بڑے کون ہے, انو کون تے انو کون, اڈو کون تے اڈو کون, اے پنجاندا اے لاہاندا سوالا اللہ. اب اس رویے کو تم اگر دین کہو تو یہ تمہاری مکاری ہے, یہ تمہاری عیاری ہے. تم نے دین والوں کو بھوکا بنایا, اس نے پیسہ بٹورنے کا یہ روپ دھارا ہے, یہ سکھایا تم نے ہے, دیا تم نے ہے. اس پر جب کوئی اہل حق میں سے گفتگو کرتا ہے, تم اس بھوک کے مارے ہوئے اس بہروپیے نے پیسہ بٹورنے کا, اللہ کے دین کا جو سہارا لیا ہے, تم اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو لڑاتے ہو صحیح بات کہنے والے کے ساتھ. یہ رویہ مذموم ہے. میں قرآن کو 1000-2000 روپیہ لے کر مصلی سناؤں, یہ مذموم ہے, قابل مذمت ہے. قرآن نہیں قابل مذمت. اس دین کو, اس مذہب کو تم کیا کہتے ہو, کیسے اس پر تمہاری زبان کھلتی ہے؟ اور جو سنتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حوصلہ مند ہے. نہیں, اللہ نے ان سے غیرت چھین لی ہے, یہ حوصلہ نہیں. صبر اور بے غیرتی میں فرق ہے, جیسے ضد اور استقامت میں فرق ہے. بے غیرتی اور صبر میں فرق کرو, فرق کرو. سوچو کہیں کہ تم دینی غیرت سے تو محروم نہیں ہوگے. وہ مذہب کیسے انسان کی بھلائی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے جس مذہب کے سب سے پہلے عامل سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے آگے آگے اگر کوئی کمزور ضعیف بوڑھا آدمی جا رہا ہو تو جوانی کی ترنگ میں اس کو دھکا دے کر اس کے سامنے تیز تیز قدم بڑھا کر آگے مت چلو, اس کے جذبات مجروح ہو. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اتنے اس بوڑھے ضعیف آدمی کے احساسات کا خیال ہے کسی مذہب میں لاؤ. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آخر میں ایک بات کہ رہ نہ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آتا ہے حدیث شریف میں, فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان متکئا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں سرہانے کے ساتھ, یوں تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے, حضور نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی تعطروہم علی الحق عطرا, اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم اس وقت تک اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جب تک حق سے منہ موڑنے والوں کو دوبارہ حق پر قائم نہ کر دو. تمہاری نجات نہیں ہوگی. قسم کھا کر نبی فرما رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے سوچنے والی بات جو لوگ کہتے نہیں مولانا دیکھیے تھی سختی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث ہے, عام سنتے ہو, عام سنتے ہو,
3 درجے ہیں ایمان کے. تم بازار میں جاتے ہو, جوتا, کپڑا, سبزی, ترکاری, پیاز, لہسن, تھوم, دھنیا, مرچ, مسالہ, کنڈی, ڈنڈا, ڈوئیاں, ہانڈیاں, تھالیاں, پلیٹاں, سیٹ, جگ, گلاس, یہ سب کچھ اس کے اندر. آپ اس میں مجھے بہتر دکھائیے, یہ ہے تو صحیح لیکن کوئی A1. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پھنسا ہے, پتا مرغا نئی دم جھڑوا کے آیا ہے. جناب بالکل ہے. اسے ادھر سے وہی چیز گھما کے, اور چھوٹے اس نے اپنا کو کوڈ بنایا, نکے صاحب نے وہ دکھایا ہانگ کانگ والا نے, نکل گیا امریکہ, امریکہ لگا. اور صاحب بہادر جو ہے وہ پڑھنا لکھنا 22.5 نام محمد فاضل, انہوں نے لا کو دے دی. مقصد کیا؟ مقصد ہر آدمی کا یہ ہے کہ وہ پہننے کی, کھانے کی, استعمال کی چیزوں میں اچھی چیز چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی ہو, مضبوط ہو, مستحکم ہو, خالص ہو, خوبصورت ہو, رانا ہو, دل پذیر ہو, پائیدار ہو. یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز کھاؤں, اچھا پہنوں, اچھا اوڑھوں, اچھی چیز استعمال کروں. تو ایمان, اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ جیل میں کوئی بدکاری تھی بھی ہوتی ہے, گولڈ کاٹ کے لگا بن, کوئی نہیں اپنا بھرا ہے بلکہ کروں بال جو تھا, چلو کوئی نہیں, میں چلو کوئی نہیں کی طرح مکالے بلکہ کوئی نہیں, معاف کرے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ فرمایا, من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, ہاتھ نال موذی دی گچی کو پکڑ جی میں نام کو پکڑے نے گچی کو پھٹک نہ سکتے, پکڑ لو اس آدمی کو جو برائی کی طرف جا رہا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جوتا سب سے اعلیٰ, قمیض سب سے اعلیٰ, شلوار سب سے اعلیٰ, ٹوپی پامنی ہے تو سب سے اعلیٰ, مسجد جاؤ تو مسجد بھی پہنو, سب تو چندری, یہ بھی فیشن. یہ ضد مت کیا کیجیے, دین میرے ساتھ ضد ہے تو ہم اور آپ کہیں اور بیٹھ کر نپٹ لیں گے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے, میری ضد میں آ کر خدا کے سامنے ننگے سر آ جاتے ہو سب نہیں. مولوی کے اندر ایدی نہیں مننی, کیوں نہیں مننی؟ مولوی پکا ہے. کیوں نہیں مننی؟ مولوی میری مسجد کا ملازم. کیوں نہیں مننی؟ مولوی شاہ صاحب, حاجی صاحب, پاجی صاحب, شیخ صاحب, خان صاحب, پکان صاحب, شاہ صاحب, فنا صاحب, ان کا ملازم. ملازم کی بات کوئی نہیں مانتا, نوکر کی بات کوئی نہیں مانتا. تو اس کی ضد کے اندر دین کے قطرے چھوڑ کے چلے جا رہے ہو. دینی ہے, دینی وضع قطع, دینی مزاج تمہارا ختم ہوتا جا رہا ہے. آداب, کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہو, کسی بڑے افسر کو, کسی بڑے خونخوار بھیڑیے نما قسم کے, کیا ہے وہ, گرگ میرو سگ وزیرو موج در دیواں کو ند, ان کو ملنے کے لیے جاؤ تو نئی اچکل, نئی شلوار, نیا شو ہے جی, اور پھر وہ بیگم ذرا لگانا, آئی میں جا رہی ہوں, صاحب آ رہی ہے, میں جا رہی ہوں ان کے پاس ملنے کے لیے, دیکھے اخبار کا کرا ہوا ایک کلوری وزیر کو ملنا ہے, زبان گم, ہوش گم, شلوار اوپر پہن لی, کوٹ نیچے کھینچ رہے ہیں. بھولے سے اس نے مجھ کو بلایا تھا ایک بار, میں سر خوشی میں سوئے بیاباں نکل گیا. وہاں تو یہ حالت ہے. اور احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے, چل یہ کھڑے جی پیا پرانا کپڑا کا, وہ چھت کے کٹے چڑ رہا, مڑ رہا, گر رہا, وٹا نہ بولا ماریا. چلو یہ پاگلوں بول فلم تے ویسے تو والی استری کیتا ہے کپڑے پر نماز پڑھ دے, قریض خراب تھی ہے. یہ اللہ کے ساتھ میری وجہ سے یہ نفرت اب دل میں پیدا نہ کرو. اللہ تو تمہارا بھی وہی ہے جو میرا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.